بیڑی سگریٹ کے تعلق سے اور گٹکے کے تعلق سے علماء کرام نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت ساری علتیں ہیں۔ سب سے پہلی علت، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں خبیث ہیں، یہ چیزیں خبیث ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم تمام لوگوں کو دیا کہ جو چیز بھی زمین میں حلال ہے، پاکیزہ ہے، اچھی چیزیں ہیں، آپ انہیں استعمال کریں، انہیں کھائیں، انہیں پئیں، اور آپ ان کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ جو اچھی چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں۔ اور بیڑی سگریٹ گٹکا یہ حلال چیزوں کے اندر یا پاکیزہ چیزوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ خبیث چیزوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے مزے کو لے لیں آپ، اس کی بدبو کو لے لیں آپ، کوئی سلیم الفطرت انسان یہ کہہ نہیں سکتا یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ مفید چیز ہے، اسے کھانا چاہیے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان، کوئی مسلمان یہ ہرگز کہہ نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جو طیبات ہیں، پاکیزہ جو چیزیں ہیں، اچھی جو چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بری چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لوگوں کو بچاتے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ چیز پاکیزہ نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، خبیث چیزوں کے اندر، خبیث کھانے کی چیزوں کے اندر ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری علت جو علماء کرام نے اس کی بتلائی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر نشاور چیز پائی جاتی ہے، نکوٹین جسے ہم کہتے ہیں، یہ چیز جو نشاور ہے، نشہ پیدا کرتی ہے، یہ چیز ان ساری چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے، جو نشہ پیدا کرنے والی ہے، جس سے نشہ آتا ہے، وہ چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اور جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دلاتی ہے، نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اصولی احادیث ہے۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر آپ بہت سارے تجارتوں پر یا بہت سارے چیزوں پر آپ حکم لگا سکتے ہیں، جن چیزوں کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہے، ان چیزوں کی تھوڑی سی مقدار بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، چاہے وہ اقوال کی شکل میں ہو یا پھر افعال کی شکل میں ہو یا پھر تقاریر کی شکل میں ہو، وہ سارے کے سارے وحی ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تیسری علت جو علماء کرام نے ان چیزوں کے اندر بیان کی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ نقصان دہ ہے، اور آج ہر کوئی، چاہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے والا ہو یا استعمال نہیں کرنے والا ہو، ہر ایک شخص، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ صحیح، ہر ایک شخص یہ چیز جانتا ہے کہ بیڑی سگریٹ کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے صرف اور صرف انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز کینسر تک انسان کو پہنچاتی ہے، دل کے عارضے کے اندر یہ چیز انسان کو مبتلا کرتی ہے، دل کی بہت ساری بیماریوں کے اندر انسان ان چیزوں کے سیون سے، ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریوں کے اندر انسان پڑ جاتا ہے اور ان کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماریاں جن کا علاج آج تک بھی دریافت نہیں ہوا، یا پھر جن کے علاج سے لوگ قاصر ہو جاتے ہیں، تو چونکہ یہ چیز فائدے مند نہیں ہے بلکہ انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے، لہٰذا یہ چیز حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگوں اپنے آپ کو قتل مت کرو،
اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال چیزیں کھانے اور حلال چیزوں کے کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو۔ لہٰذا بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنا یا ان چیزوں کا کاروبار کرنا، یہ اس کے اندر کسی شخص کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کا اس کے اندر نقصان ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بیڑی ہو یا سگریٹ ہو، ہر اس پر یہ اعلان پہلے تو چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہوتا تھا، آج کل تو اسے بڑے حروف کے اندر بلکہ تصاویر کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان آگاہی دلائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان ہے، اور ان بیماریوں میں لوگ اس سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کی چوتھی علت علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ اسراف کے اندر داخل ہے، یہ چیز اسراف کے اندر داخل ہے، اپنے مال کو ہلاک کرنے، اپنے مال کو برباد کرنے کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم مومنوں کو دیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، آپ کھائیں اور پئیں، ہاں اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اسراف نہ ہو، اسراف نہ ہو، حد سے آگے تجاوز نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا اللہ رب العالمین نے، جو لوگ اسراف کرتے ہیں، اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو برباد کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے، یقیناً یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان جو چیز چاہتا ہے، جو مقصد ہے شیطان کا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، انہیں حلال سے بھٹکا کر حرام میں ملوث کیا جائے، یہ لوگ شیطان کے اس کام میں یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے، مال بھی انسانوں کا ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری علتیں ہیں، جیسے ان چیزوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے بھی نقصان ہوتا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے یا بیڑی پی رہا ہے تو اس کا جو بازو بیٹھنے والا جو بھی شخص ہے تو یقیناً وہ شخص بھی متاثر ہوتا ہے، بلکہ بعض محققین نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو پینے والا ہے اس سے زیادہ اس شخص کو ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے جو شخص وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو اس کے جس کا دھواں اس کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے۔ پینے والے سے زیادہ جہاں وہاں پر جو شخص موجود ہے ان کو اس کا نقصان زیادہ ہونے والا ہے۔ الغرض یہ 5 علتیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں۔ ان تمام علتوں کے بعد، ان تمام اسباب کے بعد علماء اکرام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتلایا تھا، یہ قاعدہ دیا تھا کہ ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی بیع کو، اس کی تجارت کو، اس کے کاروبار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ ساری چیزیں لے لیں، جو چیزیں اس کے اندر معاون بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے پاس دکان ہے، اس کے پاس خالی ملگی ہے اور وہ اپنی اس دکان کو پان ڈبے والے کو دے رہا ہو یا پھر سگریٹ بیچنے والے کو دے رہا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس چیز کو فروغ دینے اور اس کی تجارت کے اندر معاون بن رہی ہیں۔ لہٰذا ایسی تجارتوں سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ لوگ توبہ کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ لوگ ان ساری چیزوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا راستہ ہے، کیا سبیل ہے؟ اب تک وہ جو مال کماتے آئے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء اکرام نے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر جہالت تھی، جیسے کہ عام طور سے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ گٹکا ہے یا پھر سگریٹ ہے یا پھر بیڑی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، ان چیزوں کو یا اس قول کو لوگوں نے عام قرار دے دیا ہے۔ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اس سے بچتا ہے تو اسے ثواب دیا جاتا ہے، اگر بچتا نہیں اس مکروہ عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ حرام وہ چیز ہے
کہ اس کا چھوڑنا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر انسان اس کو کرتا ہے تو اس پر اسے سزا دی جاتی ہے، اور جتنا بڑا حرام کام ہوگا اتنی ہی بڑی سزا اس انسان کو دی جاتی ہے۔ تو عام طور سے لوگوں نے یہ حکم عام کر دیا ہے کہ مکروہ ہے، ایسی ہرگز بات نہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ حکم معلوم تھا کہ ہاں یہ مکروہ ہے، چنانچہ اس نے کاروبار کیا، بہت سارا مال اس نے کمایا، تو علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر وہ جاہل تھا، نادان تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اب تک اس نے یہ مال کمایا ہے، گھر بھی بنایا ہے، شاید شادی بھی کی ہے، جو بھی کیا ہے، علماء کرام نے کہا کہ جو کچھ بھی گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اسے معاف فرما دے گا۔ ہاں، آنے والی جو کمائی ہے اسے چاہیے کہ فوراً اس کاروبار کو چھوڑ دے، فوراً اس کاروبار کو چھوڑ دے، اور حلال ذریعے جو اللہ رب العالمین نے بے شمار رکھے ہیں ان حلال ذریعوں سے مال کمانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس سے علم بھی تھا، معلوم بھی تھا، لیکن وہ گنہگار ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مال کمانے کی جو حرص ہوتی ہے انسان کی اس کے اندر وہ مبتلا ہو گیا اور اس مال کو وہ کما چکا، تو محققین علماء کرام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے تو جو کچھ بھی گزر چکا ہے اس کے اس مال پر اللہ رب العالمین گرفت نہیں فرمائیں گے، چاہے اس کے ذریعے سے وہ گھر بھی بنا لیا ہو، گاڑی بھی خرید لیا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اسے فوراً اس کاروبار کو چھوڑ دینا چاہیے اور حلال ذریعوں سے مال کمانے کی جستجو اور تلاش اسے شروع کر دینی چاہیے۔ توبہ و استغفار اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حرام چیز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم ان حرام چیزوں کی بے نہیں کریں گے، ان حرام چیزوں کو نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر دکاندار کہ جو کرانہ سٹور ہے ساری چیزیں حلال رکھ رہا ہے، ساتھ میں بیڑی سگریٹ بھی رکھ رہے ہیں، کہنے پر کہتے ہیں کہ نہیں شیخ، اگر ہم یہ نہیں رکھیں گے تو وہ آدمی ہمارے پاس سے خریدے گا نہیں۔ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق نہیں ہے؟ اگر وہ شخص آ کر آپ کے پاس سے وہ چیز خرید نہیں رہا ہے تو کیا آپ کو اللہ رب العالمین کے رزاقیت پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق آپ تک نہیں پہنچائے گا؟ آپ کا کام یہ ہے کہ حلال ذریعے سے کوشش کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کا جو رزق ہے وہ آپ تک پہنچا دے گا۔